خواتین و حضرات، سب سے پہلے میڈیا کے تمام دوستوں اور یہاں پر موجود ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس منصوبے کی پیش رفت میں میرا ساتھ دیا۔ ان کی رفاقت اور تعاون کے پیش نظر آج میں پی کے اس مرحلے پر پہنچا جس نے آئندہ کے لیے تمام عارضی اور مصنوعی رکاوٹیں دور کر دی۔ میں بہت اختصار کے ساتھ براہ راست اس مقصد کی طرف آتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو یہاں آنے کی زحمت دی۔ میں بہت خوشی کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مورخہ 24 نومبر بروز جمعہ دن کو 11:45 پر پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ لاہور کے مرکزی پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی، جس کو فاٹا بھی کہتے ہیں، کا 90واں اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت پنجاب کے سینئر وزیر میاں اسلم اقبال صاحب نے کی۔ اس اجلاس میں طارق شریف سمارٹ سٹی کے تمام متعلقہ دستاویزات کی مکمل چھان بین کی گئی اور اس کے بعد اس کو مکمل قواعد و ضوابط کے تحت پایا گیا اور بغیر کسی اعتراض کے متفقہ طور پر حکومت پنجاب کی قائم کردہ اعلیٰ سطحی بورڈ نے اس کی منظوری دی۔ اس موقع پر پنجاب کے سینئر وزیر میاں اسلم اقبال کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو سوسائٹی بھی قانونی تقاضے پوری کر لیتی ہے ہم بلا تاخیر اس کی منظوری دیتے ہیں اور اس کو NOC جاری کرنے کے پابند ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے لیے یہ ذاتی طور پر بھی خوشی کی بات ہے کہ طارق شریف سمارٹ سٹی میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت کم آمدن والے افراد کے لیے پلاٹ مختص کیے گئے ہیں، جو کہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ طارق شریف سمارٹ سٹی کی منظوری کے بعد اب ہاؤسنگ کے متعلقہ معاملات میں مداخلت کرنے کی مجاز صرف اور صرف پنجاب ہاؤسنگ اینڈ پلاننگ ایجنسی ہی ہوگی۔ اور یہ بات بھی بطور خاص آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمام تقاضوں کی تکمیل کے بعد طارق شریف سمارٹ سٹی کو گزٹ نوٹیفیکیشن کے تحت انشاءاللہ کل پرسوں صبح کے گزٹ میں جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ایریا قرار دے دیا جائے گا، یعنی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایریاز تعمیراتی پیش رفت اور دیگر معاملات میں کوئی غیر متعلقہ شخص یا ادارہ نہیں کر سکے، اور سوسائٹی کی حدود کے اندر تمام نقشہ جات کی منظوری بھی پنجاب ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی ہی کیا کرے گی۔ خواتین و حضرات اور پریس سے متعلقہ میرے عزیز و دوستوں، آپ کو مدعو کرنے کا مقصد نہ صرف آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کرنا مقصود تھا، بلکہ ان تمام دوست احباب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس منصوبے کے ابتدائی سفر سے میرا ساتھ دیا، اور کچھ ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس سفر میں میرے فلاحی منصوبوں کی وجہ سے میرے ساتھ شامل ہوئے۔ میں اس موقع پر خصوصی طور پر ڈاکٹر پروفیسر رفیق احمد گنجا، ڈاکٹر پروفیسر کامران صاحب، ڈاکٹر پروفیسر مقصود احمد اور محترمہ سمیرہ حمید صاحبہ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کے شروع کرنے میں میری معاونت کی، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر یہ اشخاص میرے ساتھ اس قدر تعاون نہ کرتے تو شاید میں اس پروجیکٹ کو یہاں تک لانے میں کامیاب نہ ہوتا۔ اس موقع پر میں محمد توصیف اور آرکیٹیکٹ بیگے فرانسس جو کہ ایک فرینچ آرکیٹیکٹ ہیں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، جنہوں نے دن رات انتھک محنت کی
اور ان تمام منصوبوں کے نقشہ جات کی ڈرائنگز کو مکمل کیا۔ جیسا کہ میں بارہا اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ طارق شریف سمارٹ سٹی محض ایک کاروباری پروجیکٹ نہیں اور نہ ہی منافع کمانے اور مال بنانے کا منصوبہ ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اس منصوبے کی کامیاب تکمیل کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیک مقصد میں کامیاب کرے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس منصوبے میں 850 بیڈ کا اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل، 500 طلباء و طلبات کے لیے نرسنگ کالج، 750 طلباء و طلبات کے لیے میڈیکل کالج، 500 طلباء کے لیے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر، 350 طلباء و طلبات کے لیے ڈینٹل کالج اور ہاسپٹل، 1000 طلباء و طلبات کے لیے کم و بیش الائیڈ ہیلتھ سائنسز کالج، 500 طلباء کے لیے فارماسیوٹیکل ٹیکنیکل کالج اور کئی ہزار طلباء کے لیے یونیورسٹی کا قیام اس منصوبے کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اسپیشل افراد کے لیے، جن کو ہم اپنی زبان میں معذور افراد کہتے ہیں، اسپورٹس کمپلیکس اور ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر بھی اس منصوبے میں شامل ہے، کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جو ہمارے ملک میں نظر انداز ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طبقے کو بھی اور اسپیشل افراد کو بھی اپنے اس پروجیکٹ کا حصہ بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مزید برکت اور رحمت ہمارے اوپر ہو۔ خواتین و حضرات، اس منصوبے میں کمیونٹی کلب، کمیونٹی سینٹرز، سکولز، مساجد، کھیلوں کے میدان، پارک، واٹر پارک اور دیگر تفریح مقامات کی تعمیر بھی اس منصوبے کا حصہ ہے۔ خصوصی طور پر آب و ہوا اور خوشگوار ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے لاتعداد درخت اور پھولوں کے باغات بھی پلاننگ میں شامل ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں اس اسمارٹ سٹی میں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کروں۔ ہماری محنت اور خدمت خلق کے جذبے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک نامی بھی عطا کی، اور فروخت کے حوالے سے چند دنوں میں ہمیں توقعات سے زیادہ رسپانس بھی ملا۔ ماشاءاللہ، پاکستان کی تاریخ کی یہ واحد سوسائٹی ہے جس نے LOP کی کلیئرنس سے پہلے نہ کوئی پلاٹ فروخت کیا اور نہ ہی رقوم اکٹھی کی، اور مجھے اس بات سے بہت فخر ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پروجیکٹ میں ملازمتوں کے اصول کے لیے علاقے کے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، اور آج کچھ اناؤنسمنٹ بھی میں کروں گا کہ جن ٹیکنیکل لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ اگر ادھر اس گجر خان میں یا ایک کنسٹیٹوئنسی کے علاقے میں موجود ہے تو پھر وہ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کم از کم 10,000 طلباء و طالبات کے لیے تعلیمی ماحول اور کم از کم 4,000 ملازمتیں اور ان گنت کاروباری مواقعوں پر مبنی میرا یہ منصوبہ گجر خان کی سماجی، فلاحی، تعلیمی، معاشی اور معاشرتی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا، اور گجر خان شہر کا انشاءاللہ العزیز ایک نقشہ اور سمت تبدیل ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔